أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلیٰ فرمایا سنشد عضدک ہم تمہارا بازو مضبوط کریں گے یقی کا تیرے بھائی کے ساتھ نجعل لکما سلطان تم دونوں کے لیے غلبہ کریں گے لا یصلون الیکما نہیں پہنچ پائیں گے تم تک آیاتنا ہماری آیات کے ساتھ تم بھی ہمارے تباہ ہوا اور جو تمہاری پیروی کریں گے الغالبون غالب لما جاءہم موسیٰ بآیاتنا بینات ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام بینات لے کر آئے اور وہ کہنے لگے ما ھذا الا سحر مفتری نہیں ہے یہ مگر جادو گھڑا ہوا وما سمعنا بہذا اور نہیں سنی ہم نے یہ باتیں فی آبائنا الاولین اپنے آباء و اجداد میں پہلوں میں قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربی عالم میرا رب زیادہ جانتا ہے من ان کو جاء بالہدیٰ جو ہدایت لائے من عندی اس کی طرف سے من تکون لہ عاقبۃ الدار جس کے لیے آخرت کا نتیجہ اچھا ہے انہ لا یفلح الظالمون بے شک وہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے قال فرعون نے کہا یا ایھا الملأ اے سردارو علمت لکم من الہ غیری میں نہیں جانتا تمہارے لیے اپنے سوا کوئی اور الہ اوقد لی یا حامان بھڑکاؤ میرے لیے اے حامان علی طین مٹی پر آگ اجعل لی صرحا میرے لیے ایک محل بناؤ هل یطلع الی الہ موسیٰ شاید میں جھانک کے دیکھوں موسیٰ کے خدا کو انی لاظنہ من الکاذبین بے شک میں البتہ اس کو جھوٹوں میں شمار کرتا ہوں استکبر ہوا وجنودہ تکبر کیا اس نے بھی اس کے لشکروں نے بھی الی زمین میں بغیر الحق ناحق ظنوا انہوں نے یہ گمان کر لیا انہم الینا لا یرجعون بے شک ہماری طرف لوٹائے نہیں جائیں گے اخذناہ وجنودہ ہم نے ان کو پکڑ لیا اس کو بھی لشکر کو بھی نبذناہم فی الیم ہم نے سمندر کی لہروں میں پھینک دیا انظر پر دیکھو کیف کان عاقبۃ الظالمین ظالموں کا انجام کیسا تھا جعلناہم ائمۃ ان کو بھی ہم نے امام بنا دیا یہ دونوں النار جو پکارتے ہیں آگ کی طرف یوم القیامہ قیامت کے دن لا ینصرون مدد نہیں کیے جائیں گے اتبعناہم فی ھذی الدنیا لعنہ ہم نے ان کے پیچھے لگا دی اس دنیا میں لعنت یوم القیامہ قیامت کے دن ہم من المقبوحین وہ ذلیل کیے ہوئے لوگوں میں سے ہوں گے لقد آتینا موسیٰ الکتاب ہم نے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی من بعد ما اہلکنا القرون الاولی اس کے پہلے کہ ہم نے بہت سے پہلے زمانے ہلاک کر دیے تھے بصائر للناس بصیرت کی باتیں ہیں لوگوں کے لیے ہدن اور ہدایت ہے رحمت ہے اللہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کر سکیں کنت بجانب الغربی اب نہیں تھے وہ طور کے غربی کنارے جانب قضینا الی موسیٰ جب ہم نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم کنت من الشاہدین اب وہاں گواہوں میں سے نہیں تھے لیکن انشأنا قرون لیکن ہم نے بہت لمبے زمانے کھڑے کر دیے تطاول علیہم العمر ان پر عمر لمبی ہو گئی ما کنت ثاویا نہیں آپ ٹھکانہ پکڑے ہوئے نہیں تھے اہل مدین میں تتلو علیہم آیاتنا کہ ان پر ہماری آیات پڑھ کے سناتے ولیکن کنا مرسلین ہم تھے رسول بھیجنے والے ما کنت بجانب طور جب طور کی جانب بھی نہیں تھے اذا نادینا جب ہم نے آواز دی لیکن رحمت من ربک یہ اللہ کی رحمت ہے تیرے رب کی رحمت ہے لتنذر قوما تاکہ اس قوم کو ڈرائیں آتاہم من نذیر من قبلک جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی نذیر نہیں آیا لعلہم یتذکرون تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں لولا ان تصیبہم مصیبت بما قدمت ایدیہم اگر گناہ ہوتا کہ آپ پہنچے گی ان کو مصیبت ان کے اعمال کے نتیجے میں جو ان کے آگے ہاتھوں نے آگے بھیجے یقولو پس وہ کہتے ربنا لولا ارسلت الینا رسولا رب ہمارے آپ نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا نتبع آیات تیری آیات کی پیروی کرتے ونکون من المؤمنین ہم مومنوں میں سے ہوتے لما جاءہم الحق جب ان کے پاس حق آیا من عندنا ہماری طرف سے قالوا کہنے لگے لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ اس کو وہ کچھ کیوں نہیں دیا گیا جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا ولم یکفروا بما اوتی موسیٰ انہوں نے انکار نہیں کر دیا تھا اس چیز کا جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے اس سے پہلے قالوا انہوں نے کہا تھا سحران ظاہرا جو جادوگر ہیں غلبہ پانے کی کوشش کر رہے ہیں قالوا اور کہا تھا انہوں نے انا بکل کافرون ہم سب باتوں کا انکار کرتے ہیں
کذفات بکتاب من عند اللہ، لاؤ تم بھی کتاب کوئی اللہ کی جانب سے، وہ اہدا منہما، ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، تب میں مان لوں گا ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ علم یستجیبوا لک، اگر یہ آپ کی بات کا جواب نہ دے سکیں، عالم جان لیں انما یتبعون اہواءہم، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ من اضل ممن اتبع ہواہ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے بغیر علم، غیر ہدایت کے اللہ کی جانب سے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ پاک ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات چل رہی ہے، تشریف لائے تھے مدین سے، واپس جا رہے تھے کہاں؟ مصر، راستے میں وادی طور سے گزرے، آگ نظر آئی تو خبر معلوم کرنے کے لیے گئے، اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی، نبوت کی بات کی اللہ پاک نے کہ میں آپ کو نبی بنا رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دو تین عذر کیے، ایک یہ کہ میری زبان میں لکنت ہے، دوسرا میں نے ان کا بندہ مارا ہوا ہے، اور دوسرا میرا یزیق و صدری، میرا دل تنگ پڑتا ہے، جو تین باتیں کی اللہ نے فرمایا یہ ہم دور کر دیں گے۔ اور آپ کی یہ درخواست اخی ہارون وافصح منی لسانا ارسلہ معی، صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی میرا بھائی مجھ سے زیادہ اچھی باتیں کر لیتا ہے، بڑا خطیب ہے، اس کو میرے ساتھ نبی بنا دے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک، انا شد عضدک بأخی، آپ کا بازو ہم مضبوط کریں گے، کیا پنجابی بھائی کیا ہوتے ہیں؟ باما ہوندی ہیں، پرانا محاورہ ہے، بھائی کیا ہوتے ہیں؟ اگر یوسف علیہ السلام کے نہ ہوں تو بھائی بازو ہوتے ہیں، شرط ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی نہ ہوں، تو بازو مضبوط کرنا، ہم آپ کے ہاتھ مضبوط کریں گے کس کے ساتھ؟ لطیفہ مجھے یاد، یہاں جلسہ تھا وہ سن 67 کی بات ہے، حضرت مولانا غلام اور سزادی تقریر فرما رہے تھے، تو کسی مقرر نے ان سے پہلے کہا کہ ایوب خان صدر صاحب جا رہا تھا، ایوب خان کے ہاتھ مضبوط کرو، ایوب خان کے ہاتھ مضبوط کرو۔ مولانا نے کہا بھائی اس کے ہاتھ کو کچھ نہیں ہے، ہاتھ مضبوط بھی کرو، اور ڈگمگا رہے ہیں اس کو پکڑو کر ہاں ٹھیک ہے، اس کے اور ڈگمگا رہے ہیں، ٹانگیں کانپ رہی ہیں، مثلا حضرت کا بھی عقیق، آپ کا ہاتھ مضبوط کریں گے آپ کے بھائی کے ساتھ، تم دونوں کو غلبہ دیں گے، نجعل لکما سلطان، غلبہ کس کا ہوگا؟ تمہارا دونوں کا، سارے ملک میں تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، لا یصلون الیکما، ہم مضبوط کریں گے کس کے ساتھ؟ بیااتنا، بیااتنا پہلے کے ساتھ بھی لگتا ہے، ہم مضبوط کریں گے کس کے ساتھ؟ اپنی نشانیوں کے ساتھ، ڈنڈا عطا فرمائیں گے یا بازو عطا فرمائیں گے۔ انتم ومن اتبعکم الغالبون، تم دونوں اور تمہارے پیروکار غالب یہی رہیں گے۔ یہاں بھی بیاتنا ادھر بھی لگ جاتا ہے، بیاتنا ادھر بھی ہماری آیات کی وجہ سے تم اور تمہارے بھائی دونوں، ہماری قوم غالب بات ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے، بنی اسرائیل کو بتایا، فرعون کو دعوت دی، آیاتنا بیاتنا بینات، ہماری کھلی دلیلیں لے کر آئے، انہوں نے کہا جادو ہے، ھذا الا سحر مفتر، لیکن جادو سیکھتے رہے ہیں، 10 سال یہی کرتے رہے ہیں، جادو لے کر آ گئے ہیں۔ ھذان لساحران، اگر یریدان یخرجاکم من ارضکم سحرہما یذہبا طریقتکم المثلی، دو جادوگر ہیں، جادو سیکھ کر آئے ہیں، ہمیں وطن سے نکالنا چاہتے ہیں، یذہبا بطریقتکم المثلی، کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ ہماری آئیڈیل تہذیب کو مٹانا چاہتے ہیں، طریقتکم طریقہ راستہ، مثلی کیا ہے؟ مسل کی تانیث ہے، سادہ ترجمہ یہ ہے کہ تمہارا وطن چھیننا چاہتے ہیں اور تمہاری تہذیب ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ فرعون نے کہا، یہ
جادو ہے یہ، آج اللہ سر مفترا. یہ باتیں ہم نے پہلے تو کبھی سنی نہیں، یہ موسیٰ ہی کر رہا. آج سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین. ہمارے باپ دادا کئی سے گزر گئی ہیں، کئی ایسی باتیں نہیں سنی، یہ باتیں لے کر اللہ فرما. اللہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو یار، ربی عالم، ہدایت یافتہ کو اللہ ہی بے جان جانتا ہے. ربی عالم بمن جاء بالہدا، اللہ کی طرف سے کون ہدایت لے کر آیا ہے اللہ بہتر، میرا اللہ تم سے زیادہ بہتر. عالم بمن جاء بالہدا من عندہ، ومن تکون له عاقبۃ الدار، آخرت کا نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہوگا اللہ جانتا، مجھ سے بہتر جانتا. لیکن اتنی بات میں بھی جانتا ہوں، عالم کامیاب نہیں ہو گئے. ساری باتیں کون جانتا ہے؟ اللہ. اتنی سی بات میں بھی جانتا ہوں، انہ لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ کبھی کامیاب. انہوں نے جب کہا نا کہ اللہ کی طرف سے آیا ہوں، کہ کون سا اللہ یار؟ انہوں نے کہا اللہ کون ہے؟ ویسے مکالمہ گزر چکا ہے. یہاں کہنے کا او یار کوئی خدا شدا نہیں ہو، میرے سوا کوئی خدا ہے؟ ما علمت لکم من الہ غیر، میرے علاوہ کوئی خدا ہے مجھے نہیں معلوم، اگر ہے تو پتہ کر لیتے ہیں. اچھاؤں کی زبان ہے نا. ما علمت لکم من علم، میرے سوا میرے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں. میں امان کیا تھا وزیر اعظم، ان کا لمبا اونچا پلازا بناؤ، میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر بناؤ، اوپر چڑھ کر خدا کو دیکھوں گا. یا حامان ابن لی صرحا اوقد لی یا حامان والا تین. اینٹیں پر آگ جلاؤ. اینٹیں بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اینٹیں کہاں بنتی ہیں؟ بھٹے میں. بھٹا لگاؤ، اینٹیں بناؤ، پلازا بناؤ، میں موسیٰ کو خدا دیکھنا چاہتا ہوں. اوقد لی یا حامان والا تین، میرے لیے اے حامان مٹی میں آگ بھڑکاؤ، فجعل لی صرحا، لمبا کو پلازا بناؤ، ارجا ٹاور بناؤ یا ٹورنٹو ٹاور کو ٹاور بناؤ. علی اطلع الی الہ، موسیٰ کہتا ہے میرا خدا اوپر ہے، میں اوپر جا کے خدا دیکھنا چاہتا ہوں. علی اطلع الی الہ، شاید میں خدا کو دیکھ لوں. مجھے تو جھوٹا لگتا ہے یہ فرعون کی زبانی. انی لاظنہ، میں وہ بھی مستبی سے انکار کر دیا، واستکبر، متکبر ہو گیا وہ بھی اور اس کے لشکر بھی. حق، ابھی حق تکبر بھی ہوا ہے، اتفاقی کہہ رہے. تکبر ہمیشہ ناحق، تکبر ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ ناحق ہوتا ہے. اس نے تکبر کیا، اس نے بھی، لشکر نے بھی، اس کی قوم نے بھی. وہ یہ یقین کیے، گمان کیے بیٹھے تھے کہ ہمارے پاس آنا نہیں ہونا. ظنوا انہم الینا لا، یہ گمان کیے بیٹھے تھے ہمارے پاس لوٹائے نہیں جائیں گے، ہمارے پاس نہیں آئیں گے. سارے گمان ان کے غالب ہوئے. اخذناہ وجنودہ، وہ مجھے ٹاور پر چڑھ کے دیکھنا چاہتا تھا، میں نے سمندر میں پکڑ لیا. اخذناہ وجنودہ، اس کو بھی پکڑ لیا، لشکر بھی پکڑ لیا. یم، یم کسے کہتے ہیں؟ پانی کی موج. سمندر کی موج دیکھیے، دریا میں تو ہلکی پھلکی ہوتی ہے، سمندر کی موج ہوتی ہے. ہم نے پانی کی موج میں پکڑ، نبذناہم فی الیم، پانی میں پھینک. میں کہ دیکھو ہم ظالموں کو کیسے پکڑ. اخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم، ہم نے فرعون کو بھی پکڑا، اس کے لشکر کو بھی، لشکر نہیں لشکروں کو پکڑا، سمندر میں پھینک دیا. انظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، ظالموں کا انجام کیا ہوتا ہے. تاکہ دیکھ لو آج بھی وہ منظر سامنے ہے، اور فرعون بھی موجود ہے. ہاں، فرعون آج بھی موجود ہے. پتہ کہاں؟ قاہرہ کے میوزیم میں. وہ لاش اللہ پاک نے محفوظ کر لی تھی نا کنارے پر کر، وہ لاش آج بھی محفوظ ہے، قاہرہ کے میوزیم میں ہے. 25-30 سال پہلے کی بات ہے. اس کو پھپھوندی لگ گئی تھی، تاریخی واقعہ ہے. لاش کو پھپھوندی لگ گئی تھی تو اس کا علاج کرانے کے لیے
قاہرہ سے پیرس لے گئے تھے. پیرس فرانس کا صدر تھا جنرل ڈی گال. ایئرپورٹ پر استقبال کیا تھا لاش کا اور 31 توپوں کی سلامی دی تھی. فرعون صاحب تشریف لا رہے آتے ہوئے علاج کے لیے لے گئے تھے. پھوندی لگی تھی تو اس کا علاج فرانس میں ہونا تھا. تو باقاعدہ ایئرپورٹ پہ صدر صاحب نے استقبال کیا تھا اور 31 توپوں کی سلامی دی تھی. پورے پروٹوکول کے ساتھ بادشاہ سلامت کو اٹھا کر لے گئے. ایک فرعون میں نے بھی فرعون ایک نہیں ہے، وہ لقب تھا مصر کے حکمران کو اس زمانے میں. ایک فرعون میں نے بھی دیکھا. یہ لندن کے برٹش میوزیم میں وہ لاش میں تابوت میں محفوظ کی ہوئی. ہمیں کر کے یہ محفوظ کرتے ہیں. وہ پھر تاریخ لکھی ہوئی تھی کہ 3000 سال پہلے کا فرعون ہے. ایسے ہی تھا جیسے یہ فرعون ہوتے ہیں. فنظر کے فکانا وجالنا مہمہ، ان کو بھی ہم نے امام بنا دیا. فرعون بھی کیا تھا؟ امام تھا کہ امام اعظم تھا؟ فرعون بھی امام تھا. یہ سارے کیا تھے؟ ہدایت کے بھی امام ہوتے ہیں اور ضلالت کے بھی امام. جعلنا ائمہ، ان کو بھی ہم نے امام بنا دیا دوزخیوں کے. یدعون الی النار، یہ امام کدھر پکارتے ہیں؟ دوزخ کی تو بلاتے. قیامت کے دن جب پیش ہوں گے لا ینصرون، ان کی مدد نہیں کی جائے. ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی. قیامت تک جو بھی کے دو نام ہیں، جو بھی نام لے گا اس کا لعنت بھیجے گا، شیطان کا اور فرعون. وہ تو اس سے بڑا فرعون ہوگا لیکن اس پر لعنت ہی بھیجے گا. آج بھی فرعون کا نام کوئی احترام سے لیتا ہے؟ شیطان کا نام کوئی احترام سے لیتا ہے؟ جو کہے گا دو گالیاں ہی دے گا. پھر اس سے بڑا فرعون ہوگا، پھر اس سے بڑا شیطان ہوگا لیکن اس کو لعنت ہی بھیجے گا. ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی دنیا میں، پوری دنیا میں. تو قیامت کے دن بھی من المقبوحین، ذلیل کیے ہوئے لوگوں میں سے ہو. اچھا یہ زمانہ گزر گیا جی، فرعون سے مقابلے کا، فرعون کے غرق ہونے کا، ان کی تباہی کا. موسیٰ علیہ السلام آزاد ہوئے. آزاد ہو کر کہاں گئے تھے؟ سمندر سے جب نجات ملی کہاں گئے تھے؟ وادی سینا. واپس مصر نہیں گئے. تو وہاں پھر ہم نے کتاب دی. ایک بڑی قدر سی بات ہے، میں کہا کرتا ہوں شریعت کے نفاذ کے لیے آزادی پہلے ضروری ہے. شریعت اور غلامی اکٹھے نہیں. موسیٰ علیہ السلام جب تک فرعون رہا ہے کتاب نہیں آئی. کتاب کب آئی ہے؟ آزاد ہوئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قرآن پاک کی احکام کی آیات مکے میں نہیں ہیں، مدینے میں آئی. جب نفاذ کی پوزیشن میں آئے. قرآن پاک مکی آیات ساری کی ساری انذار کی ہیں، تبشیر کی ہیں. احکام کی آیات کہاں شروع ہوئی ہیں؟ مدینہ منورہ میں. جب آزادی ملی ہے، ریاست قائم ہوئی ہے. یہاں سے ایک مقدمہ چھوٹا سا میں بیان کیا کرتا ہوں. شریعت کے نفاذ کے لیے آزادی ضروری ہے، خود مختاری ضروری ہے. خود مختار ہوں گے تو شریعت نافذ ہوگی، اور ٹرمپ کے ہاتھ پہ ہوں گے تو کچھ بھی نافذ نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آئے گی کہ نہیں؟ ہمارا مقدمہ بھی ہے. آزادی، خود مختاری شریعت کے نفاذ کے لیے. لقد آتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے کتاب بھی دی. یہ بات من بعد ما اہلکنا القرون الاولی، بہت سے زمانے ہم نے ہلاک کر دیے تھے. قوم ہود گئی، قوم صالح گئی، قوم لوط گئی، قوم زمانے گئے. پھر ہم نے کتاب لا. کتاب کون سی ہے؟ اور شریعت کی پہلی باضابطہ کتاب کون سی تھی؟ اور بصائر للناس،
رات میں لوگوں کے لیے بصیرت کی بات تھی، اللہ کی وحی ہے، ہدن ہدایت تھی، رحمتن اللہ کی طرف سے مہربانی اور برکت تھی، رحمت تھی، اللہم یتذکر تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کرے، سمجھ حاصل کرے، اپنا راستہ متعین کرے۔ اللہ پاک نے وادی سینا میں موسیٰ علیہ السلام کو کیا کی؟ کتاب قرآن۔ جب ہم موسیٰ علیہ السلام کو نبی نبوت دے رہے تھے تو آپ نہیں تھے وہاں، آپ کو ہم خبریں دے رہے ہیں۔ یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کو ہم خبریں دے رہے ہیں، آپ کو نہیں تھے وہاں۔ وہاں کنت بجانب الغربی، طور کے جرب غربی جانب میں از قضینا الی السلام، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نبوت دے رہے تھے تو آپ نہیں تھے، آپ موجود تھے نہ ویسے شاہد تھے۔ وہاں کنت من الشاہدین، نے کتاب دی، اس کے بعد لمبے زمانے گزرے، زمانہ لمبا گزرتا ہے تو قوموں کی گمراہی پکی ہو جاتی ہے۔ ولیکن انشأنا قرونا، ہم نے کتنے ہی زمانے کھڑے کیے، تطاول علیہم العمر، مدت لمبی ہو گئی ان کی، اور قوموں پر لمبی مدت گزر جائے تو قوموں کی گمراہی پکی ہو جاتی ہے۔ ما کنت ثاویا فی اہل مدین، مدین میں جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور ہم نے شعیب علیہ السلام کو نبوت دی تھی، آپ وہاں بھی نہیں تھے، آپ کو ہم بتا رہے ہیں۔ ما کنت ثاویا من اہل مدین تتلو علیہم آیاتنا، ان پر ہماری آیات آپ تلاوت کرتے ہیں، آپ وہاں تھے تو نہیں۔ یہ آیات بھیجنے والا کون ہے؟ ولیکنا کنا مرسلین، ہم رسول بھیجنے والے ہیں، ہم خبریں دینے والے ہیں۔ اب جو کچھ بتا رہے ہیں کس کے کہنے پر بتا رہے ہیں؟ ہمارے۔ اچھا، جب طور کے اس جانب ہم نے پکارا تھا، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین القی عصاک، اب وہاں بھی نہیں تھے۔ ما کنت بجانب الطور اذ نادینا، میں نے آواز دی تھی، وہ حالت کی تھی، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، وہ دیا یا موسیٰ۔ لیکن یہ اللہ تیرے رب کی رحمت ہے کہ ہم آپ کو خبریں بتا رہے ہیں، آپ وہاں نہیں تھے، آپ نے مشاہدہ نہیں کیا، ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ لیکن رحمت من ربک، قرآن پاک کیا ہے؟ رب کی رحمت ہے، کیوں دیا ہم نے؟ تنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبل، اس قوم کو ڈرائیں اس کے پاس آپ سے پہلے کوئی نذیر نہیں ہے۔ اہل مکہ، قریش، عرب، ان کے ہاں کوئی نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد؟ انہوں نے دعا بھی تو باپ بیٹا نے ایک ہی نبی کی تھی، وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا، دعا کیا مانگی تھی؟ کہ اللہ ایک نبی بھی، ایک ہی مانگا تھا، ایک ہی دیا، سب پہ بھاری ہے۔ اس درمیان میں کوئی نذیر نہیں آیا، اسماعیل علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری نسل میں کوئی نبی نہیں آیا۔ ما اتاہم من نذیر من قبل، جس قوم کے پاس آپ سے پہلے کوئی نذیر نہیں آیا اس کو ڈرائے۔ اللہم یتذکر، شاید کہ یہ سمجھ جائیں۔ فلولا ان تصیبہم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم، فرمایا کہ اگر یہ ہمارا قانون نہ ہوتا، ان کے اعمال کے نتیجے میں ان پر مصیبت آئے گی، یہ ہماری تقدیر میں یہ سارے معاملات لکھے نہ ہوتے، یہ کہتے اتنا عرصہ گزر آپ کو نہ بھیجا ہوتا، ہم آپ کو نہ بھیجتے، انہوں نے کہنا تھا سزا دے رہے ہو، رسول تو بھیجا نہیں۔ انہوں نے کیا کہنا تھا کہ ہمارا یہ پروسیس نہ ہوتا، اگر یہ کیا کہتے؟ یقول ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، ہمیں کس بات کی سزا دے رہے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی بتانے والا نہیں آیا۔ لولا ارسلت الینا رسولا، ہماری طرف رسول نہیں بھیجا آپ نے، تب یہ آیات رسول آتا، آپ کی آیات پیش کرتا، ہم اتباع کرتے، نکون من المؤمنین۔ اچھا، پہلے تو یہ کہتے رہے کہ ان بنی اسرائیل
چچے دے پترا کو نبی آئے ساڑھے کو کیوں نہیں آئے؟ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہزاروں پیغمبر آئے، ہمارے پاس کوئی نہیں آیا، آیا تو انکار کر دیا۔ پہلے کیا کہتے رہے؟ ربنا لولا ارسلت الینا رسولا نتبع آیاتک ونکون من المؤمنین، فلما جاءہم، آ گیا کیا کیا؟ لولا اوتیا مثل، اب نئے بانے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی تھی، اس پر فرشتہ روز آتا ہے، ما لن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، موسیٰ علیہ السلام جو گئے تھے کتاب لکھی ہوئی لے کر آئے تھے، اور روز 3 آیتیں سنا دیتے ہیں، لن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، جیسے موسیٰ علیہ السلام پر کتاب آئی تھی آپ پہ ویسے کیوں نہیں آئی؟ یہ آپ اعتراضات یہ شروع کر لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، ان پر وہ چیزیں کیوں نہیں، ان کو معجزہ ہاتھ والا کیوں نہیں دیا گیا، فلاں کیوں نہیں دیا گیا، ان کی کتاب ایسے کیوں نہیں آئی، یہ وہ گئے کیوں نہیں، اوپر کیوں نہیں گئے؟ اس کا الزامی جواب دیا، مجھے تم تانا دے رہے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو دیا گیا وہ مجھے کیوں نہیں ملا؟ موسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ دیا گیا تھا تم نے مان لیا تھا، وَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ، یہاں تو تم کہہ رہے ہو کہ ویسا کیوں نہیں ملا، جس کو ملا تھا وہ تم نے مان لیا تھا، وَلَمْ يَكْفُرُوا، تم نے انکار نہیں کر دیا تھا، مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ، موسیٰ علیہ السلام کو تم لوگوں نے کیا کہا تھا؟ تمہارے بھائی بندوں نے موسیٰ کو کیا کہا تھا؟ جادوگر ہے، تم مجھے کہہ رہے ہو جھوٹ، قالوا سحران تظاہرا، تم نے جادوگر کہہ دیا تھا اور پھر کہا تھا انا بکل کافرون، ہم نہیں مانتے، ان کو بھی یہی جواب دیا تھا تم لوگوں نے، مجھے بھی یہی جواب، یہ بات تمہاری درست نہیں ہے، اگر اس پہ ایمان لائے ہوتے تم پھر مجھ پہ بھی ایمان لاتے۔ میں انا قالوا، انہوں نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے انا بکل کافرون، ہم تمہاری ساری باتوں کا انکار کرتے، کوئی بات ماننے کو تیار نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بحث کا طریقہ ہوتا ہے، دوسرے پر ڈال دو بات، میری کتاب نہیں مان رہے ہو نا، لے آؤ کتاب میں مان لیتا ہوں۔ مناظرین سمجھتے ہیں یہ جواب کیا ہے، میری بات نہیں مان رہے ہو، اگر اس سے اچھی بات تم کر تو میں مان، یہ اس لہجے میں ہے، فاتو بھی کتاب من عند اللہ، تم کتاب لے آؤ یار، میری کتاب کو تم نہیں مان رہے ہو، تم کتاب لے آؤ، اللہ کی طرف سے لے آؤ، وہ اہدا منہما تورات، اور قرآن سے زیادہ ہدایت والی لے آؤ یار، تم لے آؤ، تب میں مان لوں، ان کو یہ الزامی جواب ہوتا ہے، میری بات کو نہیں مان رہے، اس سے بہتر بات تم پیش کر دو میں مان لوں، یہ چپ کرانے کے لیے ہوتا ہے، اس کا کے لیے، ان سے کہہ دیجیے فاتو بکتاب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے تم کتاب لے آؤ یار، وہ عہد لیکن ہو تورات اور قرآن پاک سے زیادہ عہدہ ہو، تب ہو میں مان لوں گا، ان کو تم صادقین، اگر تم سے